بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا کھانا کھلانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی جو صحابہ سے ٹوٹ نہ سکی۔ صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ خندق میں ایک سخت چٹان ظاہر ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے پیٹ مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا، کیونکہ 3 دن سے ہم لوگوں نے کوئی چیز نہیں چکھی تھی۔ پھر آپ نے کدال لے کر اس زور سے اس چٹان پر ماری کہ وہ ریت کے ڈھیر کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ جس کے بعد میں رہ نہیں سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس نے کہا، کچھ جو اور بکری کا ایک بچہ ہے۔ میں نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار کیا۔ اس نے جو پیس کر اس کا آٹا گوندھا، پھر ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ اتنے میں آٹا بھی خمیر ہو کر روٹی پکنے کے قابل ہو گیا اور ہانڈی بھی چولہے پر پکنے والی ہو گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، یا رسول اللہ، آپ تشریف لے چلیں اور 1-2 اور آدمی بھی ساتھ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا عمدہ کھانا ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں نہ وہ ہانڈی چولہے سے اتارے اور نہ روٹی تندور سے نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو، کھانے کے لیے چلو۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ میں جب گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے کہا، تیرا بھلا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مہاجرین و انصار اور دوسرے حضرات کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا، کیا تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لا رہے ہیں تو اب وہی سب کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچ گئے تو صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندر آ جاؤ اور بھیڑ نہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کے اس پر گوشت رکھ کر صحابہ کو دیتے جاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لیتے تو انہیں ڈھانک دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گوشت ہانڈی سے نکال کر اور روٹی توڑ توڑ کر دیتے رہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اور میری بیوی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم بھی کھا لو اور دوسروں کے گھروں میں بھی بھیج دو، کیونکہ تمام لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ امام بیہقی نے دلائل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث اس سے زیادہ مکمل طور پر نقل کی ہے۔ اس میں مضمون اس طرح سے ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی مقدار کا علم ہوا تو تمام مسلمانوں کو کہا، اٹھو اور جابر کے ہاں چلو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنی شرم آئی، اور میں نے دل میں کہا کہ میں نے تو صرف 1 سا جو اور 1 بکری کے بچے سے کھانے کا انتظام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں اتنی ساری مخلوق کو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر میں نے گھر جا کر بیوی سے کہا، آج تو تم رسوا ہو گئی ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام خندق والوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ میری بیوی نے کہا، تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ میری بیوی نے کہا، اب تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی کی اس بات سے میری بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، تم کام کرتی رہو اور گوشت میرے حوالے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ثرید بنا کر اس پر گوشت ڈالتے جاتے اور اسے بھی یعنی روٹیوں اور گوشت دونوں کو ڈھانک دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کے سامنے رکھتے رہے، یہاں تک کہ تمام حضرات سیر ہو گئے اور تنور اور ہانڈی اب بھی پورے بھرے ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی سے فرمایا، اب تم خود بھی کھاؤ اور دوسرے گھروں میں بھی بھیجو۔ چنانچہ وہ خود بھی کھاتی رہی اور سارا دن گھروں میں بھیجتی رہی۔ ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو اور زیادہ تفصیل سے نقل کیا ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ کھانا کھانے والوں کی تعداد 800 تھی، یا فرمایا 300 تھی۔
امام بخاری نے ایک اور سند سے اسی طرح کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے یہ اعلان فرمایا کہ اے خندق والوں، جابر نے دعوت کا کھانا تیار کیا ہے، لہذا تم سب جلدی سے چلو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں تم اپنی ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا اور نہ اپنے آٹے کی روٹیاں پکانا شروع کرنا۔ چنانچہ میں خندق سے گھر آیا اور تھوڑی ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ لوگوں سے آگے آگے تشریف لا رہے تھے، یہاں تک کہ گھر پہنچ کر میں نے بیوی کو بتلایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب خندق والوں کو لا رہے ہیں۔ اس نے مجھے بہت کچھ کہا کہ آج تو تم رسوا ہو جاؤ گے اور سب تمہیں برا کہیں گے کہ کھانا تھوڑا سا ہے اور کھانے والے بہت زیادہ ہیں۔ جب سب کو کھانا نہیں ملے گا تو رسوائی اور شرمندگی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا تم نے جو کہا ہے میں نے ویسے ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر میری بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آٹا رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب مبارک ڈالا اور برکت کی دعا دی۔ پھر آپ ہماری ہانڈی کے پاس تشریف لے گئے اور اس میں بھی لعاب مبارک ڈال کر برکت کی دعا دی۔ پھر فرمایا ایک اور روٹی پکانے والی کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکائے اور اپنی ہانڈی سے پیالے بھر بھر کر دیتی جاؤ، لیکن اسے چولہے سے مت اتارنا۔ پچھلی حدیث میں یہ گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہانڈی سے گوشت نکال رہے تھے، اس لیے بظاہر یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکال رہی ہوں گی۔ یہ کھانے کے لیے آنے والے 1000 تھے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرات کھانا کھا کر واپس چلے گئے اور کھانا بچا ہوا تھا، اور ہماری ہانڈی اسی طرح جوش کھا رہی تھی اور آٹے کی اسی طرح روٹیاں پک رہی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ کھانا تیار کیا اور مجھ سے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلا لاؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چپکے سے عرض کیا کہ میری والدہ نے کچھ کھانا تیار کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کے ساتھ 50 آدمی کھڑے ہو کر چل پڑے۔ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے اور آپ دروازے پر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا 10 کو اندر بھیجتے جاؤ۔ چنانچہ سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور کھانا جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچ گیا۔ 10 کا اس لیے فرمایا کہ اندر اس سے زیادہ کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، بہت کمزور ہو رہی تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کمزوری بھوک کی وجہ سے ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اور اپنی اوڑھنی کے ایک حصے میں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دیں اور اوڑھنی کا باقی حصہ مجھے اڑا دیا۔ پھر مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں یہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے آپ کو مسجد میں بیٹھا ہوا پایا، آپ کے پاس اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان لوگوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا چلو اٹھو۔ پھر آپ ان تمام صحابہ کو لے کر چل پڑے۔ میں ان حضرات کے آگے آگے چل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر پہنچ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر کھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا اے ام سلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا کھانا ہے اور پھر اتنے سارے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تو اب تو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، ہمیں فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں ہی استقبال کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا اے ام سلیم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ جو کی روٹیاں لے آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا تو ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر حضرت ام سلیم نے ان پر کپی سے گھی نچوڑ کر سالن بنا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے پر تھوڑی دیر کچھ پڑھتے رہے، یعنی برکت کی دعا دی۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔
جب انہوں نے خوب سیر ہو کر کھا لیا اور باہر چلے گئے تو آپ نے فرمایا اب اور 10 آدمیوں کو اجازت دے دو۔ انہوں نے 10 کو اجازت دے دی۔ جب ان 10 آدمیوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھا لیا اور باہر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اور 10 آدمیوں کو اجازت دے دو۔ اس طرح سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ ان حضرات کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ حضرات 100 کے قریب تھے۔ حضرت اشعث بن قیس کندی رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت اشعث رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو قید کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ان کی بیڑیاں کھول دیں اور انہیں اسلام لے آنے کی وجہ سے آزاد کر دیا اور اپنی بہن سے ان کی شادی کر دی۔ یہ اپنی تلوار سونت کر اونٹوں کے بازار میں داخل ہو گئے اور جس اونٹ یا اونٹنی پر نظر پڑتی اس کی کونچے کاٹ ڈالتے۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ اشعث تو کافر ہو گیا۔ جب یہ فارغ ہوئے تو اپنی تلوار پھینک کر فرمایا اللہ کی قسم میں نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن اس شخص نے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے میری شادی کی ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے میں ہوتے تو ہمارا ولیمہ کچھ اور طرح کا ہوتا یعنی بہت اچھا ہوتا۔ اے مدینہ والو تم ان تمام اونٹوں کو ذبح کر کے کھا لو اور اے اونٹ والو آؤ اور اپنے اونٹوں کی قیمت لے لو۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت حسن بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے یہاں صبح و شام ثرید کا ایک بڑا پیالہ بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔